نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقتربت الساعة وانشق القمر۔ سامعین محترم، مدینہ منورہ میں ایک شادی شدہ جوڑا آباد تھا، مگر بدقسمتی سے اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ خدا کر کے 30 سال بعد اللہ نے ایک بچہ انہیں عطا فرمایا، لیکن وہ بچہ عام بچوں کی طرح نہ تھا، بلکہ ان سے یکسر مختلف تھا۔ عجیب و غریب حرکات و سکنات کا حامل تھا، پیدائشی کانا تھا، اپنے جھولے میں پڑا ہی بڑبڑاتا رہتا تھا۔ ماں باپ اس کو صاف کہہ کر پکارتے تھے۔ باپ کا نام سیاد تھا، آگے چل کر یہی بچہ ابن سیاد کے نام سے مشہور ہوا۔ کتب حدیث میں ابن سعید سے بھی مراد یہی ہوتا ہے۔ بعض روایات میں اس بچے کا نام عبداللہ بھی آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کے والدین کا حلیہ بیان فرمایا کہ یہ دجال اپنے ماں باپ کے یہاں 30 سال کے بعد پیدا ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں یہودی بچے کے پیدا ہونے کی جب خبر سنی اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھنے کے لیے گئے۔ جب ہم اس کے والدین کے یہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ تمام صفات جو دجال کے بارے میں آپ نے بتائی تھی وہ ابن سیاد میں موجود تھی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم نے 30 سال تو اس حال میں گزارے کہ ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اب ایک بچہ پیدا ہوا ہے لیکن وہ کانا ہے، کثیر الضرر ہے اور قلیل المنفعت ہے، اس کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں ان کے والدین سے اٹھ کر اس بچے کی طرف چلے تو وہ دھوپ میں ایک چادر کے اندر لپٹا ہوا پڑا ہے اور کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ اتنے میں اس نے اپنے سر پر سے چادر ہٹائی اور کہنے لگا کہ تم نے ابھی کیا کہا؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے کہا کہ بھائی ہم نے تو کچھ نہیں کہا، کیا تو نے ہماری بات سنی؟ کہنے لگا کہ ہاں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے، عام طور پہ چھوٹا بچہ بول نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور اس کے والدین سے متعلق جو تفصیلات بیان فرمائی تھی وہ ابن سیاد اور اس کے والدین میں پائی گئی، جس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ دجال نہ ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مختلف مواقع پر خود جا کر اس بچے کو دیکھا، اس کا امتحان لیا۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر دم تک اس کے دجال ہونے کا خطرہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4330 اور 4331 اس کا بین ثبوت ہے۔ بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4331 میں تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم کھاتے ہوئے سنا ہے کہ یہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، یعنی یہ نہیں کہا کہ نہیں عمر یہ دجال نہیں ہے، یا اس کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ آپ خاموش رہے۔ یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی مروی ہے، مسلم کی حدیث نمبر 7353۔ ابن سیاد کے دجال ہونے یا نہ ہونے کے متعلق ایک چھوٹی سی بحث ہے۔ اس سے پہلے میں چند احادیث اس حوالے سے، ان امتحانات کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابن سیاد کے امتحانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مختلف مواقع پر لیے۔ نمبر 1، کتب حدیث کے مطالعے میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ابن سیاد کو غفلت کی حالت میں پائیں تاکہ وہ اس کی جو صحیح حقیقت ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی طرف جاتے تو حت الامکان چھپ چھپا کر جاتے تاکہ وہ ہوشیار نہ ہو جائے، لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ ابن سیاد کی ماں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی اور وہ فوراً اس کو خبر کر دیتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ایک روایت متعدد مرتبہ آئی ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھجوروں کے ان باغات کی طرف تشریف لے گئے جن میں ابن سیاد رہتا تھا۔ آپ کی کوشش یہ تھی کہ قبل اس کے کہ ابن سیاد آپ کو دیکھے اس کی کچھ باتیں آپ سن لیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو ایک چادر میں لپٹا ہوا لیٹا دیکھا اور وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کی شاخوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دیکھ لیا اور ابن سیاد سے کہنے لگی، اے صافی، یہ ابن سیاد کا نام تھا، یہ محمد آتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابن سیاد کود کر اٹھ بیٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی ماں اس کو چھوڑ دیتی تو آج یہ اپنی حقیقت ضرور بیان کر دیتا۔ اب محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ابن سیاد کے والدین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی خبر مل گئی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ بیان کیا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو کسی طرح بھی ابن سیاد کے حالات سے آگاہی ہو، اس لیے اس کی ماں نے ہمیشہ اس کے لیے مخبری کا کام کیا۔ لیکن جب بچہ بہرحال بچہ ہی ہوتا ہے، کھیل کود بھی اس کی فطرت میں اور اس کی ضروریات میں داخل ہوتا ہے، ابن سیاد بھی اس سے مجبور تھا، بچوں کے ساتھ گلی کوچوں میں کھیلا کرتا تھا۔ اس قسم کے مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ باتیں پوچھی ہیں اور اس نے جوابات بھی دیے، تو اس میں اس کے حوالے سے بھی چند روایات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے جلوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے تو اس کو بنی مغالہ کے قلعے کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ ان دنوں ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا پتہ نہیں چل سکا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ مارا اور اس سے فرمایا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ میں اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر اس سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد کہنے لگا کہ میرے پاس ایک سچا اور ایک جھوٹا آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر معاملہ ملتبس ہو گیا، اور فرمایا کہ میں نے تیرے امتحان کے لیے دل میں ایک بات چھپائی ہے، بتا وہ کیا ہے؟ ابن سیاد کہنے لگا الدخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور ہو، تو اپنے مرتبے سے ہرگز آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن مار دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ وہی دجال ہو تو تم کو اس پر مسلط نہیں کیا گیا، اور اگر یہ وہ نہ ہو تو اس کے قتل میں تمہارے لیے کوئی بہتری نہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیاد جن بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا وہ بچے صحابہ کرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر گھبرا کر بھاگ گئے تھے، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا، اور اس سے یہی سوالات ہوئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ایک راستے میں ابن سیاد سے ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ ابن سیاد کہنے لگا کیا آپ میرے پیغمبر خدا ہونے کی گواہی دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، یہ بتا کہ تجھے نظر کیا آتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں پانی پر بچھا ہوا ایک تخت دیکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سمندر پر ابلیس کا بچھا ہوا تخت دیکھتا ہے، تو اور کیا دیکھتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں 2 سچے اور ایک جھوٹا، یا اس نے کہا کہ 2 جھوٹے اور ایک سچا دیکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اسی طرح
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت اور بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، البتہ اس کے آخر میں یہ اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ خوف رہا کہ کہیں یہ دجال نہ ہو۔ تو یہ 3 حدیثیں ابن سیاد کے بارے میں جو یہ 3 حدیثیں ہیں یہ بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن سیاد کا ایک دوسرے کو دیکھنا مذکور ہے ان احادیث میں۔ ان احادیث میں چند امور متعین ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو اس کے بچپن میں بھی دیکھا اور اس کے لڑکپن میں بھی دیکھا۔ اور نمبر 2، ابن سیاد کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ابن سیاد کو خبردار کر دیتی تھی۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے حالات جاننے کے لیے جماعت صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت عمر کو لے کر گئے، ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب کو لے کر گئے، ایک مرتبہ اتفاقیہ ملاقات ہو گئی جس میں حضرات شیخین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ نمبر 4، ابن سیاد نے اپنی حقیقت ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے سمندر پر بچھا ہوا ایک تخت نظر آتا ہے، سچے اور جھوٹے دونوں طرح کے لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ اور نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کا امتحان بھی لیا اور آیت قرآنی یوم تأتی السماء بدخان مبین یہ ذہن میں رکھ کر اس سے پوچھا کہ میں نے کیا چیز ذہن میں چھپائی ہے۔ چونکہ ابن سیاد کہانت کا مدعی تھا، اس لیے گو کہ اس کی حقیقت تک تو رسائی بالکل حاصل نہیں کر سکا، اس سے قاصر رہا، تاہم قریب پہنچ گیا، کہنے لگا آپ نے الدخ کو اپنے ذہن میں چھپایا ہے۔ اور نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر دم تک اس کے دجال ہونے کا خوف رہا۔ اس چھٹے نقطے کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اگر ان روایات کو ایک مرتبہ دوبارہ سنیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سیاد کے دجال ہونے کی قسم کھایا کرتے تھے تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ بلکہ مسند احمد میں تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے 10 مرتبہ ابن سیاد کے ہی دجال ہونے کی قسم کھانا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں ایک مرتبہ یہ قسم کھاؤں کہ ابن سیاد دجال نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کی ماں کے پاس بھیجا کہ اس سے یہ پوچھ کر آؤ کہ ابن سیاد سے وہ کتنی مدت تک حاملہ رہی ہے، یعنی ابن سیاد کتنی مدت تک اس کے پیٹ میں رہا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے جا کر پوچھا تو اس نے کہا 12 مہینے۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کے رونے کی اور اس کے چیخنے کی آواز کیسی تھی؟ تو فرماتے ہیں میں نے واپس جا کر اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی جیسے پورے ایک مہینے کا بچہ جس طرح روتا اور چیختا ہے بالکل ویسی آواز تھی۔ اسی طرح مسند ابو یعلا الموصلی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد صحیح سند سے مروی ہے کہ مجھے ابن سعید کے دجال ہونے کی قسم 9 مرتبہ اٹھانا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ ایک مرتبہ اس کے دجال نہ ہونے کی قسم اٹھاؤں۔ تو ان روایات کے پیش نظر بہت سارے علماء کرام کی رائے یہ قرار پائی کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے ایک دوسرا نقطہ نظر پیش کروں، ابن سیاد ہی کی زبانی اس پر ہونے والے کچھ اعتراضات اور ابن سیاد کے ہی جوابات وہ کچھ روایات میں بیان ہوئے، تو انشاءاللہ وہ اگلی قسط میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔